ٹیکس بڑھانے سے اسمگلنگ بڑھتی ہے، دیر آر ڈائریکٹلی پروپورشنل. ٹیکس بڑھانے سے کم نہیں ہوتی ہے. جو باہر سے جو برانڈز بنتے ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں پر بکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یقینی طور پہ کوئی ٹیکس جو ہے پے نہیں کیا جاتا. چھاپوں کا کیا فرق پڑتا ہے جی؟ چھاپوں کا ایک دو دن مطلب چیز شارٹ ہوتی ہے یا مطلب ہم مہنگی کر دیتے ہیں. حکومت نے مہنگائی کے سدائے عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا. ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 41.90 تک پہنچ گئی ہے. ہمارا ملک ایک بار پھر معاشی بحران کا شکار ہے اور وجوہات ہمیشہ کی طرح وہی، غیر ملکی درآمدات میں اضافے سے لے کر کرپشن تک. لیکن کیا ہم نے کبھی غیر روایتی طریقوں کا استعمال کیا ہے اس نہ ختم ہونے والے بحران کو لے کر؟ ہمیں IMF کے پاس جب دوبارہ ہمیں یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تو اس کے پورا حجم جو ہے جو ہم نے مارچ اپریل تک جو چلے گا، جو 9 ماہ کا جو ہوا تھا طے، اس کی ٹوٹل جو والیوم ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ $3.5 بلین کی ہے. پاکستان اور IMF کے درمیان $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ. پاکستان IMF کو لیٹر آف انٹینٹ کی کاپی بھجوا دی. 1 ٹریلین پاکستانی روپیز کی ایویژن صرف 5 سیکٹرز میں ہوتی ہے. آپ اس پہ ذرا حساب لگا لیں، میتھ کر لیں، تو اگر آپ صرف 5 سیکٹرز کی ٹیکس ایویژن کو صحیح طرح سے مینیج کر لیں تو آپ کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی دسمبر میں جو ہمیں دوسری ٹرانچ ابھی جو ملنے والی ہے وہ 700 ملین کی ہے. تو بھائی اگر آپ صرف باقیوں کو چھوڑیں، صرف ایک سیکٹر کو جس میں 300 بلین کا ہے اسی کو مینیج کر لیں تو آپ کے یہ پیسے پورے ہو جائیں گے. اینڈ ٹوبیکو انڈسٹری از ون آف دوز انڈسٹریز جو اگر سرکار کی پالیسی کے تحت ٹیکس کی ادائیگی شروع کر دیں تو پاکستان کافی حد تک فائنینشیل کرائسس سے نکل سکتا ہے. 3 طرح کی اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکس ایویژن جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. سگریٹس کی اگر ہم بات کریں، ایک وہ ہے کہ جہاں پر حکومت کی منیمم جو ہے پرائس اس کا بتائی گئی ہے کہ 127 روپے اینڈ ابو ہونی چاہیے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو اس سے کم پرائس پر بیچتے ہیں لیکن وہ چھپاتے ہیں حکومت سے اور وہ ٹیکس نہیں پے کرتے. ایک یہ طرح کے لوگ ہیں. دوسرے ایسے ہیں کہ جو فیک یعنی کہ جو کاؤنٹر فیٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ بھی ٹیکس پے نہیں کرتے. اور تیسرا اور جو بہت اہم ہے جس نے کافی ڈیمیج کیا ہے کہ وہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے، جو باہر سے جو برانڈز بنتے ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں پر بکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یقینی طور پہ کوئی ٹیکس جو ہے پے نہیں کیا جاتا. پرنٹنگ آف وارننگ آرڈیننس 1979 کے تحت ہیلتھ وارننگ کے بغیر سگریٹس کی خرید و فروخت ایک جرم ہے جس کی سزا 2 سال قید اور 10,000 روپے جرمانہ ہے. ہیلتھ وارننگ کے بغیر بکنے والے تمام برانڈز کی خرید و فروخت غیر قانونی اور اسمگلنگ کے زمرے میں آتی ہے. لیکن بدقسمتی سے 1979 سے اب تک قریب نصف صدی میں کسی بھی شخص کو یہ سزا نہیں ملی. غیر قانونی سگریٹس کی خرید و فروخت اب شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی عام ہو چکی ہے. سگریٹ کے تمام غیر ملکی برانڈز پر ملک بھر میں پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ برانڈز بآسانی مل سکتے ہیں. ہم یہ مال لیتے ہیں جی شالمی سے بھی لیتے ہیں، لاہور سے شالمی سے مل جاتا ہے. بعض اوقات ہم اور بھی 2 جگہ اور بھی ہے وہاں سے بھی لے لیتے ہیں مال. اور یہ کہ یہاں پر ہمیں کوئی لوگ لا کے بھی دے دیتے ہیں. بس اس طرح ہمیں یہ مال یہاں پر پہنچ جاتا ہے اچھے طریقے سے. اس میں پرافٹ بہت زیادہ ہوتا ہے نا جی، ہم تو اپنے پرافٹ کے لیے بیچتے ہیں. اب اسمگلنگ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ایک نیگیٹیوٹی اٹیچ ہوتی ہے. لیکن جب ہمارے جو اسموکر حضرات اور لوگ جو ہیں جا کے کوئی چیز خریدتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وہ اسمگل برانڈ دیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں امپورٹڈ دیں. اب امپورٹڈ کا لفظ جو ہے دیٹ از اٹیچڈ ود کائنڈ آف پرسٹیج، سم تھنگ گڈ، سم تھنگ ایکسپینسو، سم تھنگ مور گلوریفائنگ. تو ہم نے اسی طرح لوگ جو ہیں وہ اٹیچ کرتے ہیں کہ جی ہمیں جی وہ فارسی والے دیں، جی ہمیں جی وہ انگلش والا دیں، ہمیں وہ باہر کا دیں. اسمگل سگریٹس کی خرید و فروخت سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم نے کسٹمز انٹیلیجنس کے افسران سے رابطہ کیا تاکہ اس غیر قانونی تجارت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکیں. اب لاہور کمرشل ہب ہے، یہاں پہ
जितनी भी चाहे इम्पोर्टेड, स्मगल्ड, लोकल ट्रेडिंग होनी है, यहाँ पे उनकी मार्केट है, यहाँ से बाकी शहरों को, इवन बड़े बड़े शहरों को, फैसलाबाद, गुजरांवाला, उनको सप्लाई होनी होती है। सो व्हाट वी डिड, जब हमने इतने ज़्यादा ऑपरेशंस किए 6.2 बिलियन इन 1 ईयर, तो उसमें यह है कि स्मगलर्स को अच्छा खासा नुकसान हुआ, कास्ट ऑफ स्मगलिंग बढ़ी। जब कास्ट ऑफ स्मगलिंग बढ़ी तो उन लोगों ने जो तरीके हैं वो बदले। यानी एक तरीका तो ये था कि वो पहले कंटेनर में लाते थे, उन्होंने कहा यार कंटेनर तो इनकी हदूद से बाहर खड़ा करें और वो ट्रकों में लेके आ जाएंगे। अब ट्रक पकड़ा जाएगा, कपड़ा है फ़र्ज़ करें तो ट्रक भी पकड़ा जाए, वो तो 4 करोड़ का अगर फर्निशिंग फैब्रिक है तो नुकसान अच्छा खासा होगा। जब हमने वो ट्रक भी पकड़े तो फिर वो मज़दा पे आ गए। जो कीमती आइटम हैं जैसे ये बीटल नट, छालिया और सिगरेट और इस किस्म की चीज़ें हैं, वो ट्रक पे भी नहीं ला रहे, मज़दे पे भी नहीं ला रहे। जो हमने कई सीजर्स किए हैं जिसमें वो हमारी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर वो खड़ा करते और चिंची रिश्ते और छोटी कारें इस्तेमाल होती हैं। स्मगलिंग के बढ़ते हुए ग्राफ की एक बड़ी वजह टैक्सों से मुताल्लिक हुकूमत का रिवायती तरीक़ेकार है। पिछले साल जब फेडरल बजट पेश किया गया तो उन्होंने एस्टीमेट किया था कि 180 बिलियन रुपीस जो हैं वो सिगरेट इंडस्ट्री से टैक्स की मद में लिए जाएंगे। वो उस पर काम शुरू हो गया, लेकिन बाद में मिनी बजट आ गया। मिनी बजट में उनको ख्याल आया कि कुछ हमारे वजारत ख़जाना के और इन लोगों को ख्याल आया कि हम 180 बिलियन नहीं, हम इनसे 60 बिलियन और भी लेंगे तो ये कि 240 बिलियन हम रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं अगर हमने कीमतें बढ़ाएं। उन्होंने इस एक्साइज ड्यूटी बाकी स्ट्रक्चर में चेंजेस की और जिसके नतीजे में जो पाकिस्तान में जो बनने वाले और बिकने वाले जो ब्रांड्स हैं उनकी कीमतें दुगनी हो गई। पाकिस्तान के अंदर जो ये लोगों ने डाउन ट्रेडिंग की है और जो लोगों ने जो टैक्स जो ब्रांड जो टैक्स पे नहीं करते और जो स्मगल्ड ब्रांड्स हैं उनके अगर वो पाकिस्तान के सिगरेट्स ही वो बिक रहे होते तो पाकिस्तान को शायद 300 बिलियन मज़ीद मिलते। एक बुनियादी नुक्ता ये है कि टैक्स बढ़ाने से स्मगलिंग बढ़ती है, देयर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। टैक्स बढ़ाने से कम नहीं होती है। तो जब लोकल एफईडी बढ़ी तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट ये था कि लोगों की दस्तरस से वो चीज़ बाहर हो गई। जब बाहर हुई है तो फिर लोगों ने इस एंगल की तरफ जाना था। अब हमारा क्या बनता है? हमारा ये है कि जब इस किस्म का कोई भी रेवेन्यू मेजर या प्रोटेक्टिव मेजर या टैरिफ मेजर गवर्नमेंट लेती है तो उसके बाद जो उसका आउट वाले वट जो भी उसके रिज़ल्ट में स्मगलिंग ने बढ़ना है या कम होना है, हमने उनके ट्रेंड्स को मॉनिटर करना है। लाहौर में कस्टम्स का ऑपरेशन, स्मगल शुदा सिगरेट, छालिया, शीशा फ्लेवर के 9 ट्रक पकड़े गए। तर्जुमान के मुताबिक स्मगल शुदा सिगरेट छालिया की मालियत 22 करोड़ से ज़ायद है। कि ये जो डंपिंग प्लेसेस हैं, ये एक हमायूं खां प्लाजा है रेलवे स्टेशन के ऊपर और एक शाला मार्केट है। शाला मार्केट में जापान प्लाजा, चाइना प्लाजा और इस तरह का 1-2 और भी जगह हैं जहाँ पे वो जाता है। रात को हमने को 1-2 बजे एक बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें पुलिस के 200-250 बल्कि 300 लोग इन्वॉल्व थे और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे पिकेट्स लगाई हुई थी क्योंकि ये मुख्तलिफ़ दुकानदार भी मिल जाते हैं, फिर एसोसिएशनें भी हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना वर्टिकलसली प्लान किया हुआ था कि हमने क्विक फायर टाइम में सिगरेट्स और बीटल नट्स और ये सारा हमने विड्रा किया दोनों जगहों से और ये तकरीबन बन जाता है हमारा कोई 300-400 मिलियन का केस है, 400 मिलियन प्लस केस है ये एक ही केस जो। मुल्क भर में स्मगलिंग माफिया का एक मरबूत निज़ाम है। शहरी इलाकों में मौजूद बड़े कारोबारी मराकज़ से गैर कानूनी सिगरेट्स मुख्तलिफ मकामात तक पहुँचाए जाते हैं। छापों का क्या फ़र्क पड़ता है जी? छापों का 1-2 दिन मतलब चीज़ शार्ट होती है या मतलब हम महंगी कर देते हैं तो बस अल्लाह करता है फिर मतलब छापे उसके बाद माल चल जाता है। महदूद वसाइल के साथ गैर कानूनी तिजारत का मुकाबला कस्टम्स इंटेलिजेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम के लिए मौसर पॉलिसी साजी के साथ साथ हुकूमती सतह पर इदारों को ताउन फराहम करने की भी अशद ज़रूरत है। तो वी ओनली डू इंटेल बेस्ड ऑपरेशन, हम जनरल रैकी तो नहीं करते। इन्फॉर्मर्स को आपने कुछ पे करना होता है तो वो हमारा एक फ़ंड होता है जो CPF में से हम नॉर्मली देते हैं जो रिवार्ड का,
تو اس وقت گورنمنٹ کے پاس وہ ریوارڈ کے حد میں بھی دینے کے لیے کے ماد میں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں جس میں سے آپ 30% ان فارمر کا نکال کے ان کو دیں. تو اگر ایچ آر بہت بڑا سیٹ بیک ہے, لیک آف ایچ آر, تو اسی طرح لیک آف فائنانس از اندر ہیوج سیٹ بیک. اور جو تیسری بڑی چیز ہے جس کا آپ کو ہر وقت احساس ہوتا ہے کہ آپ نے زندہ رہنا ہے, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ کی دنیا ہے, تو اس میں آپ کو فلی ٹرینڈ ہونا چاہیے, اپ ڈیٹ ہونا چاہیے. اگر ویل ٹرینڈ ہوں گے, اچھے ٹرینڈ ورک فورس ہوگی, سچویشن کے مطابق اپنے آپ کو ہینڈل کرنے والی ہوگی, تو ریزلٹس اور زیادہ پازیٹیو آئیں گے. حکومت نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کافی اس پہ محنت شروع کی ہے, اور جو اس طرح کے اللیسٹ اور جو اسمگل برانڈز ان پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, ان کو پکڑا جا رہا ہے. یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن میرے خیال میں یہ اٹس اے ڈراپ ان دا اوشن. یہ کچھ نہیں ہوگا. ابھی ہمیں سنا کہ یہ کوئی 8 ملین سٹکس جو ہیں پکڑی گئی ہیں. اب جو پاکستان میں جو نان سموکرز ہیں ان کے خیال میں تو 8 ملین سٹکس کا پکڑے جانا ایک بہت بڑی خبر ہے. یقینی طور پہ یہ اچھا قدم ہے, لیکن ہم اس کو براڈ پرسپیکٹو میں دیکھیں. تو میں آپ کے جو ناظرین ہیں, آپ کے جو سامعین ہیں, ان کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر پر ڈے 130 ملین سٹکس کنزیوم ہوتی ہیں پر ڈے. اب اگر 130 ملین پر ڈے ہو رہی ہیں تو اس میں اگر 8 ملین آپ نے پکڑ بھی لیے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پاکستان میں صرف 5 سیکٹرز میں ہونے والی غیر قانونی تجارت کا حجم 1 ٹریلین روپیز ہے. فسکل ایئر 2023-2024 کے فیڈرل بجٹ پر نظر ڈالی جائے تو 1 لاکھ نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دینے کے لیے 10 بلین روپیز مختص کیے گئے ہیں, جو غیر قانونی تجارت کا صرف 1% ہے. جبکہ روڈز اور انفراسٹرکچر کے 122 پروجیکٹس کا بجٹ 157 ملین روپیز ہے. ایجوکیشن سیکٹر کے لیے 97 بلین روپیز. یعنی اگر صرف ٹیکس چوری اور غیر قانونی تجارت کو روکا جائے تو پاکستان تیزی سے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.